رسوله الکریم اما بعد اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے، اور نماز کی ترتیب اس میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ اور ساتھ آدمی سورت ملاتا ہے قرآن پاک کی، پھر جو ہے اس میں تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، یعنی اتحیات ہے، پھر دعائے قنوت ہے، درود شریف ہے، یعنی تو یہ ایک بہت ہی جامع معنی، ہم اسے کہتے ہیں جامع معنی، آپ اسے کہتے ہیں کمپریہنسو، کمپریہنسو، یعنی بہت جامع، جس نے سب چیزوں کو احاطہ کیا ہوا، کور کیا ہو، کنسلیڈیٹڈ جو کہ بہت مضبوط کر کے پیش کیا گیا ہو، تو اس میں اسلامی تصور اور خدا تعالیٰ کا تعلق اور مقصد کو بہت زیادہ جامع اور معنی شکل میں، کمپریہنسو کنسلیڈیٹڈ شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ آدمی پہلے تو ہستی کو پہچانا ہے، جس نے پیدا کیا، تو کائنات میں دو چیزیں ہیں نا، کائنات کیا ہے؟ دو چیزیں، خلق، امر، خلق اور امر۔ خلق کیا ہے؟ پیدا شدہ چیز سامنے نظر آ رہی، امر جو کچھ کام ہو رہا ہے، تو خلق امر یہ دو وجود، اسے کہتے ہیں وجود، ایگزسٹنس۔ واٹ از ایگزسٹنس؟ وجود کیا ہے؟ وجود خلق کے اور امر ہے، اور خلق کا بھی مالک اللہ ہے، امر کا بھی مالک اللہ ہے، تو اس کو پہلے پہچاننا، پہچاننے کے بعد اس کی طاقتوں کا، اس کی قوتوں کا، اس کی قدرتوں کا آدمی کو اندازہ ہو۔ سارا خلق اور امر جو ہے تو اس کے ارادے سے چل رہا ہے، سارا خلق اور امر اللہ پاک کے ارادے سے، لہذا اس کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ خلق کا مالک ہے، جو کہ امر کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ اس چیز کو سمجھا رہی ہے، ساتھ انسان کی سب سے اہم ضرورت کو بتا رہی ہے کہ سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، چلنے کا سیدھا راستہ۔ اور اس کے بعد جو ہے تو اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو بار بار کہا جب دہرایا جاتا ہے نماز میں، تاکہ اللہ کی بڑائی کا تصور ہو، سبحان ربی العظیم، عظمت کا تصور ہو، ہر حال بہت اونچا ہونے کا تصور ہو۔ اور اتحیات میں جو ہے تو اتحیات جو ہے یہ وہ مکالمہ ہے جو معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلالہ کے درمیان ہوا ہے۔ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کا معراج ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اونچا مقام، اس کو معراج کہتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کا معراج ہے، تو یہ معراج کا مکالمہ اتحیات میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا کہ آپ جو ہے تو دنیا سے جو ہے تو عرش معلیٰ پر آئے اور مقام کعبہ قوسین پر آئے، تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب کا مقام ہے، تو آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال، دولت، دنیا کی چیزیں، مادی اسباب، اشیاء، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو تحفہ لے کر وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ چار جملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے یہ چار جملے لائے، والتحیات للہ، ساری تعریفیں جو اللہ کے لیے ہی ہیں، اور تحیات اللہ صلاۃ والطیبات، ساری پاکیزگیاں اور سارے جو ہے تو دعائیں جو ہے اس کی رحمت کی ساری اللہ پاک کے لیے ہیں۔ یہ چار جملے لے کر تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کوئی بڑی ہستی ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے تعلق کو بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی بڑائی
ہاں جی اس کو بیان کرنا ٹھیک ہے. یہ جملے آپ کی طرف سے ہوئے اور اس کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے آیا السلام علیکہ تم پر سلام ہو نبی السلام علیکہ ایھا النبی ہے میرے نبی تم پر سلام ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کو برکاتہ اور برکتیں ہوں. یہ اس کو پڑھنا بھی اس تصور کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے دربار میں ان جملوں کو پیش کر رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے تھے اور ان کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے آپ کے دربار میں پیش کر دی. پھر جو ہے تو آگے یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف اللہ پاک کے دربار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اور آپ کے لیے دعا کے یہ کلمات اللہ پاک کی طرف سے آ رہے ہیں اور میں ان کو ادا کر رہا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا یقین, اللہ تعالیٰ کا دھیان, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز کا مالک ہونا اور انسان کا اللہ پاک کے آگے محتاج ہونا اور ساری ضروریات کا پورا کرنے والا اللہ پاک کا ہونا, اس کا ایک تصور جامع معنی کمپریہنسو کنسولیڈیٹڈ ایک کانسیپٹ اس کو دیا جاتا ہے. یہ تصور دیا جاتا ہے. تو یہ اگر صحیح معنوں میں پڑھی جائے تو نماز جو ہے تو انسان کی شخصیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے, جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. آج کا موضوع خاص طور سے جس بات کو میں نے کہنا تھا وہ یہ تھا کہ تو ایک روز ہم پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں نخلؤ ونترک من یفجرک. ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے تو قطع تعلق کرتے ہیں جو کہ آپ کے حکم کو فجور کی شکل میں توڑتا ہے. تو گناہ جو ہے تو یہ گناہ کے دو درجے ہیں, کبیرہ گناہ کے دو درجے ہیں. ایک کو کہتے ہیں فسق, ایک کو کہتے ہیں فجور. ایک فسق ایک فجور. فسق کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کو چھپ چھپا کر کرنا اور اس طرح کرنے والے کو کہتے ہیں فاسق. فاسق وہ گناہگار ہے جو کبیرہ گناہ چھپ چھپ کر کرتا ہے. اور فاجر فجور جو ہے فجور کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کو علل اعلان کرنا. کبیرہ گناہوں کو علل اعلان کرنا فجور ہے اور کبیرہ گناہ علل اعلان کرنے والا آدمی یہ فاجر ہے. جو آدمی کبیرہ گناہ کو علل اعلان کھلم کھلم کر رہا ہو یہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ گنڈے اور ایسے ہیں کہ وہ اتنے سر اٹھا گئے ہیں کہ وہ معذور لوگوں کو مالدار لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں اور بدخوری کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں نہی عن المنکر برائی کو روکنے کا کام عرصہ دراز سے نہیں ہوا ہے. 40-50 سال آپ لوگوں پر ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے برائی کو روکنے کی کوئی فکر نہیں کی. اس سے کہا ایسے ہی ہے. میں نے بتایا جب گناہ کو روکنے کے لیے فکر نہ کی جائے تو وہ گناہ چھا جاتا ہے اور وہ گناہ والے اور وہ گنڈے لوگ جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, سر اٹھا لیتے ہیں اور وہ غالب ہو کر پورے معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں. کیا صدر کہ مجھے ساتھیوں نے بتایا نا کہ ہمارے علاقے کا جرگے ڈبگے کا کرتا ہے. ڈبگے کو انہوں نے کہا ایک بدمعاش کا تھا ڈاکو آدمی تھا, تو اب اس نے جو ہے تو ایک گھوڑا خرید دیا ہے, اس پر سوار ہوتا ہے, ویسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ لاکھ جا کر لوگوں پہ جرگے کرتا ہے. تو نے کہا آپ کے علاقے میں کوئی عالم, کوئی حاجی صاحب, کوئی معذر ایسا خان جو پابند سب مسلات ہوں, کوئی نیک آدمی یہ نہیں ہے آپ کے علاقے میں؟
یہ ختم ہو گیا کہ آپ جو ہے دوسرے آدمی آپ کی شرکت کرتا ہے. آپ کا ضرور ہمارا دیہات گاؤں کا گزارا ہے کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے جو کہ کوئی ڈنڈا مار کوئی فائر کرنے والا ڈاکے کرنے والا نہیں ہوتا تھا. جرگے وہ کرتا تھا ان کے آگے سب ڈاکوں کو سب بدماشوں کو سر جھکانا پڑتا تھا. اور اب یہ ہو گیا فجور. جو فجور کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو کھلم کھلا کرنا. کبیرہ گناہ کھلم کھلا سامنے آدمی باتیں کر رہے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ آپ کی باتیں اگر ضروری ہے تو باہر کر کے آئیں, یہاں بیٹھ کر میرے سامنے باتیں نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ضروری ہوں تو آپ کو باہر کرنی چاہیے. یہاں بیٹھ کر یہاں میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں بھائی. اگر آپ کی باتیں ضروری ہیں باہر مکمل کر کے آئیں, یا پھر کنارے پر بیٹھ جائیں وہاں اپنی باتیں کریں. فجور کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو کھلم کھلا کرنا. کبیرہ گناہ کھلم کھلا معاشرے میں ہو رہا ہو, اس کو روکنے کی روکا نہ جا رہا ہو, تو یہ جو ہے تو اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور نیکی دب جاتی ہے. معذرت لوگ بے عزت ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ اوپر آ جاتے ہیں, وہ پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, اور یہ بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے برائی کو روکنا یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. فرض کفایہ ہوتی ہے کہ اکیلا آدمی اگر نہیں کر سکتا تو کچھ لوگ مل کر کریں, جماعت بنا کر کریں, جرگہ بنا کر کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو اس سے معاشرہ تباہ ہوگا. پھر اس کے 3 درجے بتایا کہ آدمی کا بس چلتا ہے تو ہاتھ سے روکے, زور سے روکے. بس نہیں چلتا ہے تو زبان سے اس کے خلاف بولے. اتنا ہی بس نہیں چل سکتا تو پھر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ قطع تعلق اور بائیکاٹ کرے, جس میں یہ دعائے گرو میں کہا نخلو نترکو من یفجرک. ہم اس سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود سے تیرے گناہوں کو کھلم کھلا کرتا ہو. تو یہ جو ہے بائیکاٹ اور مقاطعہ فجور پر یہ ایک حکم ہے, لیکن اس حکم کا تذکرہ ہی معاشرے میں نہ رہا. آپ کو علماء کو اس کا نظر نہیں کہ اس نے کیا اس کا کیا تقاضا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ جب جو ہے حضرات میں پڑھتے ہیں, یہ چیز ہم سے کیا مانگتی ہے, یہ جملے ہم سے کس بات کا تقاضا کرتے ہیں. اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کھلم کھلا جو آدمی گناہ کر رہا ہو اس کے ساتھ آپ کا کچھ بھی نہیں, کچھ آخر کم از کم آپ مکمل قطع تعلق کریں گے. ایک آدمی بڑا سمجھدار لڑکا تھا, قادیانی تھا, مسلمان ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے پھر بڑی کتاب, بہت اعلیٰ کتاب ہے اس نے لکھی. ایک دفعہ ہم نے اس کو بلایا بھی تھا, تقریر کرنے کے لیے بلایا تھا. ایک تو یہاں تقریر کرائی تھی نا, اور مسجد فردوس میں کرائی تھی. ایک تو وہاں ان دنوں سختی تھی, کرونا وغیرہ کی بڑی سختیاں تھی, اجتماع نہیں ہو سکتا تھا. تو دور دراز پڑوسی سے آگے مدرسہ ہے گاؤں میں, وہاں میں نے کروایا تھا وہ اجتماع. اس نے تقریر کروائی تھی, بہت اعلیٰ تقریر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مسلمان کیسے ہوا. اس نے کہا اس طرح ہے کہ ہمارے دادا کی یا نانا کی وفات ہو گئی, اور جب میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر پر تو کوئی بھی نہ آیا, سب لوگوں کا بائیکاٹ تھا, مقاطعہ تھا, تو میں نے پوچھا کہ لوگ کیوں نہیں آئے ہمارے گھر پر, ہمارے ساتھ کے میں رہتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ, کہ ہم قادیانی ہیں, یہ مسلمان ہیں, اور مسلمان قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں. کہ اس سے مجھے وہ کہ کیا بات ہے, لیکن میں تو خاندانی قادیانی تھا, مجھے یہ چیز سکھائی گئی تھی, ہوئی مجھے پتہ ہی تھی, سمجھ آ رہی تھی. کہ اس مقاطعے کی بنیاد پر جو میں نے معلومات کرنا شروع کی, اور میں نے مطالعہ کیا, معلومات کی, تو اس کے بعد جو ساری گندگیاں جو تھی قادیانیت کے میرے سامنے آئیں, تو مجھے تب پتہ چلا اگر یہ بائیکاٹ ہمارا نہ ہوتا تو میں نہ سمجھ سکتا.
میں تو سمجھ سکتا کہ مجھے تو بچپن سے لے کر یہاں تک ایک بات بتائی گئی تھی، وہی سمجھ آ گئی تھی. تو یہ مقاطعہ جو ہے اور بائیکاٹ جو ہے اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ اس میں آدمی کو بے بس کر دیں گے. اگر آپ مقاطعہ کریں، آپ بائیکاٹ کریں تو آدمی کو بے بس کر دیں گے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے قتل کر دیا اور ڈاکٹر طارق کو اس نے کہا کہ آپ کے گھر کے آگے بلب پر جلتا ہے روشنی کا، اور یہ بند ہونا چاہیے کیونکہ میں گزرتا ہوں، میں لوگوں کو نظر نہیں آتا ہوں. اگر آپ نے بند نہ کیا تو میں اس پر فائر کروں گا اور یہ فائر آپ پر بھی ہو سکتا ہے. تو چند بڑے بوڑھے لوگ سب نے کہا کہتے لوگ ہیں جی دفاع کرو، بس بلب بھی بند کرنا ہے، بند کر دو. اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا برخودار اگر ایسے آدمی کے آگے دب جائیں آپ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ برائی چڑھ گئی سر پر، وہ سچ بات تھی نیکی دب گئی اور برتن اس کو حاصل ہو گئی اور برتن اس کو ہے اور سب پر غالب یہ ہے. اور یہ بات تو بہت غلط تاثر پیدا کر رہی ہے. اسی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اس کو پیغام بھیجو کہ جب بھی آپ کا شوق ہو تو آپ آ جائیں ڈز کرنے کے لیے. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈز پہلے ہوتا ہے کہ میرا ڈز پہلے ہوتا ہے. اگر کسی سمجھدار محلے کے کسی سمجھدار آدمی سے کسی معزز آدمی سے اس کو کہلوا بھی دو، وہ بھی جب اس کو کہلوایا تو بس آدمی جگہ پر آ گئی. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں بہت عاجز آدمی ہے، اس نے کہا میں نے الیکشن لڑا، حالانکہ اس کی اتنی مقبولیت تھی کہ باوجود کہ اس نے کہا کہ سارے الیکشن کے دوران میرے پاس 54,000 روپے تھے. پیدل جانا اور سائیکل پر جانا اور کسی نے گاڑیاں بٹھا دیا. تو اس نے کہا کہ میری حیثیت بہت مضبوط ہو گئی، بظاہر لوگوں کو نظر آ رہا تھا یہی جیت رہا. کہتے مخالفین نے جو ہے تو ایک ایس پی کو کہا کہ بلا دے دباؤ کا، اس کو دبا دو. کہتے اس نے مجھے ٹیلیفون کیا دھمکی ومکی ساری بات اس نے کی. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ ہاں زجر دے وخیم اور تجر دے اس کو دے، ہاں جی کہ میں تو وہ گوشت کھاؤں اور تو کہیں لوہے کا ہے، تیرے اندر سے گولی نہیں گزرے گی. کہ بس یہ بات جب اس کو میں نے کی بس ٹھیک ہو گیا. تو برائی کے آگے دبنا اور برائی کے آگے ہتھیار ڈال دینا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے معاشرے کو تباہ کر دیا. آپ مثلا کسی عورت کا خاوند بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ کٹا تعلق کرے، ماں باپ کے گھر پر جا کر بیٹھے اور اس بات کا جس طرح کو کسی کا ہوتا ہے مطالبہ کہ کیا آپ کے کیا مطالبات. میرا مطالبہ یہ ہے کہ نماز شروع کرے ورنہ میں اس کے گھر میں نہیں آتی. اس کے ایمان کا کیا پتہ ہے، تو دل میں ہے. کہ بیوی جو ہے تو بے نماز خاوند کا تو تعلق کرے تو کیا 3 دن میں معاشرے میں نماز زندہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے لیے جو لایا عمل ہے اس کو اختیار اپنی نہیں کیا تھا، اس کو اپنے اختیار نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے. اور یہ تو یعنی نماز ایک ایسی، میں نے آپ بتایا نا کمپریہنسو کنسoliڈیٹڈ ڈسکشن ہے، ایک ایسی جامع معنی بات ہے تو جو انسان کی شخصیت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس کے ایمان کو زندہ کر دیتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کا عملی ثبوت جو ہے وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو مدینہ منورہ میں ہمارے ہم درمیان موجود ہے وہ ہے، جس کی زندگی ہے. ہمارے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جب بنا ہے تو اس کے پہلے جو ہیڈ اور پروفیسر تھے بڑے دانشور آدمی ہیں، جمعہ پڑھنے یہاں میرے پاس آتے تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے، بڑے باہر ملکوں کے سفر، یورپ کے سفر ان کے ہوئے تھے، پی ایچ ڈی باہر ملک سے تھی. تو وہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ کفار بھی جب آپس میں بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر سکتے ہیں
لیکن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہوئی ہے کہ میں نے حساب کر کے آپ کو دیا تھا کہ ایک ٹن اور 57 کلو، 1 ٹن 57 کلو سونا جتنے آپ نے صدقات خیرات زندگی میں کیے ہیں، اس کی مالیت 1 ٹن 57 کلو سونا بنتی ہے، تو کتنی ہے جی؟ 1 کھرب، ایک کھرب اور 32 ارب، 1 کھرب 32 ارب روپیہ پاکستان کے حساب کا، یہ تو آپ نے زندگی میں خرچ کیا ہے، لوگوں پر تقسیم کیا ہے، لوٹایا ہے۔ اس حال کے میں لوٹایا ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی کھانا ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور اتنی ایسی شخصیت، ایسی عملی شخصیت، سچ ہے پریکٹیکل پرسنالٹی، ایک ایسی عملی شخصیت، کیا اس کا انکار ہو سکتا ہے؟ اور پھر اپنی اتنے مال و دولت کے ہوتے ہوئے اپنی آپ کے اتنی مشکلات میں رکھ کر جو ہے تو غریب مسکین سب کے حقوق کو پورا کرنا، اس ہستی سے بڑھ کر کون سا ثبوت اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہمیں چاہیے؟ اس کے آخر میں درود شریف پڑھایا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر کہا جاتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جیسا آپ نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام خود اور پورا ایک گروہ ہزاروں پیغمبروں کا ہے جو ان کی اولاد میں ہے۔ ایک ثبوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال پر، یہ 1.25 لاکھ انبیاء نے مسلم کی زندگی میں ثبوت ہے۔ جی پروفیسر صاحب بتائیں کتنی کنکریٹ اور کنسلیڈیٹڈ اور کمپریہنسو ڈسکشن ہو گئی ہے جی، کتنی مضبوط، کتنی جامع، کتنی معنی بات ہوئی ہے جی، جو انسان اگر صحیح دھیان کے ساتھ آدمی پڑھے تو اس کا دل زندہ ہو جائے۔ اور خاص آج کے اس کا پیغام یہ تھا کہ جو آدمی کبیرہ گناہوں کو کھلم کھلا کر رہا ہو، اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرے اور اس کی اصلاح اس سے ہوگی، اس کو فائدہ اس سے ہوگا۔ جب یہ اکیلا رہ جائے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زندگی جس کو میں گزار رہا ہوں، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہیں، لہذا اگر اس معاشرے میں نے رہنا ہے تو مجھے ترک کرنا پڑے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا۔